بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب کی رات ہے۔ مدینے کے تاجدار شہنشاہ ابرار محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد فارغ ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں لے جا کر حتیم کعبہ میں ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کروٹ کی بر لیٹ جاتے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیند کی حالت میں نہ گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی اونگ کا اثر باقی تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قلب، آپ کا قلب اطہر نکال کر اسے آب زمزم سے غسل دیتے ہیں، آب زمزم سے اسے دھوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں ایمان و حکمت بھر دیا جاتا ہے، اس میں ایمان بھر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قلب اطہر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک جانور جو کہ گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا ہے، وہ جانور پیش کیا جاتا ہے جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے ہیں، اور اسی جانور کو براق کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں، اور اس شان سے جاتے ہیں جیسا کہ 14ویں رات کا چاند رات کی سخت تاریک میں اپنا نور بکھیرتا ہوا راستے میں جاتا ہے۔ اسی طرح حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنا نور بکھیرتے ہوئے رات کی تاریک اندھیری میں اپنا نور بکھیرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں جاتے ہیں، اور اس نورانی سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ رہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے ایک مقام پر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اترے اور وہاں نماز ادا کی۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نماز ادا کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اور میں اسی کی طرف ہجرت بھی کروں گا۔ اس کے بعد پھر سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز ادا کرتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اس وقت کہاں نماز ادا کی؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت میں نے طور سینا یعنی وہ پہاڑ کہ جس پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک اور مقام پر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ لیجئے۔ حضور نماز ادا کرتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام پھر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ حضور فرماتے ہیں کہ اب بیت حرم یعنی وہ جگہ کہ جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی تھی، یعنی یہ وہ 3 مقامات تھے دوران معراج میں کہ جہاں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔